बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने कलमकार साथियों और बुज़ुर्ग पेंशनर्स की खिदमत में नवाज़ मोहल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन ग्रामी, आज इस वीलाग में मैं आपके साथ पेंशन कम्यूट कराने और ना कराने के बारे में अर्ज़ करूँगा और दोनों सूरतें आपके सामने रखूँगा कि पेंशन कम्यूट कराने में फ़ायदा है, यानी रिटायरमेंट के मौका पर जो रकम ग्रेजुएटी की सूरत में आपको मिलती है उसको पेंशन कम्यूट कराना कहते हैं। और इसके बरक्स अगर आप अपनी पेंशन कम्यूट नहीं कराते, यानी अपनी पेंशन का कुछ हिस्सा कम्यूट नहीं कराते और फुल पेंशन लेना जो है ना वो ऑप्ट करते हैं, अख्तियार करते हैं, फुल पेंशन 100% पेंशन ले लेते हैं, तो आया उसमें ज़्यादा फ़ायदा है या पहली वाली सूरत में कि जब आप एक अपनी पेंशन कम्यूट करा लेते हैं और कम्यूट कराकर एक ग्रेजुएटी की सूरत में एक लमसम अमाउंट ले लेते हैं। नाज़रीन ग्रामी, कम्यूटेशन वो रकम होती है जो एक सरकारी मुलाजिम जो है उसको रिटायरमेंट के वक्त ग्रेजुएटी की सूरत में मिलती है, हुकूमत उसको देती है। ये इसलिए मिलती है कि आपने हुकूमत को अपनी पेंशन का 35% हिस्सा, आजकल 35% चल रहा है, 65-35 का जो है ना वो रेशो है। 2001 से पहले 50-50 था, उसके बाद 2005 तक 40-60 का रेशो था। तो आजकल जो है ना हुकूमत आप जो है आप हुकूमत को 35% हिस्सा अपना पेंशन का बेच देंगे एक मखसूस अरसे के लिए, और उसके बदले में हुकूमत आपको एक लमसम अमाउंट 10 लाख 20 लाख जितनी भी बनेगी आपके स्केल और उसके मुताबिक उम्र और बेसिक पे के मुताबिक, तो वो आपको गवर्नमेंट अदा कर देगी। मसलन 60 साल की उम्र में एक मुलाजिम रिटायरमेंट लेता है तो वो 12 साल के अरसा के लिए अपनी पेंशन जो है ना वो हुकूमत को फरोख्त करता है और बदले में उसको ग्रेजुएटी की सूरत में एक लमसम अमाउंट मिलती है। और फिर 72 साल की उम्र में जाकर, क्योंकि 60 साल के उम्र पर वो रिटायर हुआ तो 12 साल के अरसे के लिए उसने अपनी पेंशन बेची, तो 72 साल की उम्र में उसकी पेंशन बहाल हो जाएगी, यानी वो 12 साल बाद, रिटायरमेंट के 12 साल बाद 100% पेंशन वसूल कर सकेगा। लेकिन जो महाना पेंशन आप हासिल करते हैं, हुकूमत उसमें से महाना 35% किस्त की सूरत में वापस ले लेती है, काट लेती है। यानी वो अगर आप अपनी पेंशन कम्यूट न कराते और 100% पेंशन ले लेते, तो चूंकि आपने अपनी पेंशन अब बेच दी है तो उसमें से हर महीने वो तकरीबन 35% पेंशन जो है वो कम जो है वो वसूल करेगा वो मुलाजिम। अब पेंशन लेने वाले पर ये मुनहसर है कि वो अपनी पेंशन कम्यूट कराता है या पेंशन कम्यूट नहीं कराता। अगर पेंशन कम्यूट नहीं कराएगा तो फिर वो 100% पेंशन शुरू से वसूल करना शुरू कर देगा, और अगर पेंशन कम्यूट कराता है तो 100% पेंशन बहाली के लिए सरकारी मुलाजिम ने जितने जो है वो अरसा पीरियड अपनी पेंशन हुकूमत को फरोख्त की होगी तो फिर उसको उतने साल इंतज़ार करना पड़ेगा, तब जाकर पेंशन उसकी 100% बहाल होगी। मसलन जो सरकारी मुलाजिम 60 साल की उम्र में रिटायर होता है तो उसे 100% पेंशन हासिल करने के लिए 12 साल का इंतज़ार करना पड़ता है। एक मिसाल के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर एक पेंशनर अपनी पेंशन कम्यूट कराने के बदले में उसको 10 लाख की ग्रेजुएटी मिलती है, तो फिर एक मखसूस अरसा में उसे कितनी रकम जो है ना वो वापस जो है वो करनी पड़ेगी या छोड़नी पड़ेगी एक गैर महसूस तरीके से, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वो रकम आप हुकूमत को छोड़ रहे होंगे, हुकूमत आपकी पेंशन में से काट लेगी हर महीने। एक मुलाजिम 60 साल की उम्र में रिटायर होता है और पेंशन जो है अपनी एज रेट के मुताबिक 12 साल के अरसे के लिए कम्यूट कराता है, तो उसे 10 लाख, हम फर्ज कर लेते हैं कि उसको 10 लाख कम्यूटेशन की सूरत में, ग्रेजुएटी की सूरत में उसको 10 लाख रुपए मिलते हैं, 10 लाख रुपया। और फिर वो अगले 12 साल के अरसा में, 12 साल के अरसा में जो 10 लाख उसने अमाउंट ग्रेजुएटी की सूरत में ली है तो उससे दुगना उसको जो है ना वो हुकूमत को अदा करेगा या उसको कम लेनी पड़ेगी, उसके बदले में वो अदा कर चुका होगा हुकूमत से उससे दुगना, लेकिन उसने 10 लाख लेना अख्तियार किया और एक बहुत बड़ा जो है ना फाइनेंशियल लॉस जो है ना बर्दाश्त करना अख्तियार किया। एक 47 साल की उम्र में एक मुलाजिम रिटायर होता है और
وہ 20 سال کے عرصے کے لیے اپنی پینشن کمیوٹ کرا کر 10 لاکھ روپیہ جو ہے وہ گریجویٹی لیتا ہے، اور وہ اگلے 20 سالوں کے دوران تقریباً 4 گنا رقم حکومت کو چھوڑے گا، 40 لاکھ روپیہ تقریباً وہ حکومت کو واپس کرے گا یا حکومت کو چھوڑے گا۔ اسی طرح ایک 34 سال کی عمر میں ایک ملازم ریٹائر ہو جاتا ہے تو وہ 30 سال کے عرصہ کے لیے اپنی پینشن جو ہے وہ حکومت کو فروخت کرتا ہے، اور 10 لاکھ کے بدلے میں وہ اگلے 30 سالوں کے دوران تقریباً 7 گنا، جی ہاں ناظرین، 7 گنا تقریباً 70-71 لاکھ روپیہ حکومت کو چھوڑتا ہے یا حکومت کو واپس کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک سرکاری ملازم 60 سال کی عمر پوری کر کے جنوری 2001 میں ریٹائر ہوا، اور 50% چونکہ اس وقت کمیوٹیشن تھی اور 50% پینشن تھی، تو وہ 50% اپنی پینشن فروخت کر کے اس نے 10 لاکھ روپیہ جو ہے وہ گریجویٹی حاصل کی، جو اس نے اگلے 12 سال کے عرصے کے دوران واپس کرنی ہے یا چھوڑنی ہے۔ یعنی اگر آپ گریجویٹی لینے یا پینشن فروخت کرنے کی بجائے حکومت سے 100% پینشن لے لیتے تو آپ کو یہ رقم واپس نہ کرنا پڑتی یا آپ کو یہ رقم نہ چھوڑنا پڑتی، لیکن اب اس ملازم کو اگلے 12 سال کے دوران دگنا رقم تقریباً 21 لاکھ روپیہ حکومت کو چھوڑنا پڑے گا، حکومت کو واپس کرنا پڑے گا۔ یہ کیسے ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، چونکہ اس سرکاری ملازم نے 12 سال کے لیے اپنی پینشن حکومت کو فروخت کی ہے تو 12 سال میں 144 مہینے بنتے ہیں۔ 10 لاکھ اس نے کمیوٹ کرا کر جو ہے وہ رقم حاصل کی، تو اس 10 لاکھ کو اگر ہم 144 پر تقسیم کریں، 144 مہینوں پر تقسیم کریں تو ماہانہ 6,944 روپے بنتے ہیں، جو ہم اپنی پینشن میں کم وصول کر رہے ہیں۔ یعنی اگر ہم 100% پینشن وصول کرتے، 100% پینشن لینا اختیار کرتے تو یہ 6,944 روپے ہماری پینشن میں شامل ہو جاتا، اس کی بجائے ہمیں 10 لاکھ روپے نہ ملتے۔ یعنی یہ 35% جو پینشن ہے اگر ہم حکومت کو فروخت نہ کرتے تو 100% پینشن حاصل کر رہے ہوتے۔ تو یوں سمجھیے یہ رقم ماہانہ آپ کی پینشن میں سے کٹ رہی ہے ایک غیر محسوس طریقے سے، اور آپ کو محسوس نہیں ہو رہا، اور یہ رقم آنے والے اگلے 12 سال کے عرصے کے دوران آپ نے حکومت کو چھوڑنی ہے یا حکومت کو واپس کرنی ہے، اور ہر مہینے جو ہے نا وہ یہ رقم آپ کی منتھلی جو پینشن آئے گی اس میں سے کٹتی رہے گی۔ 12 سال بعد جا کر آپ کی پینشن بحال ہوگی اور آپ کو 100% پینشن ملنا شروع ہوگی۔ آئیے آپ کو ایک چارٹ کی مدد سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور کمپیوٹر کی سکرین پر چلتے ہیں۔ جی ناظرین گرامی، یہ ایک سٹیٹمنٹ میں نے بنائی ہے، سٹیٹمنٹ آف فائنانشل لاس ٹو پینشنر، کہ پینشنر کو کتنا فائنانشل لاس ہوگا اگر وہ گریجویٹی وصول کرتا ہے۔ تو یہ کیس ہے وہی 10 لاکھ والا جو 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوتا ہے اور 10 لاکھ گریجویٹی وصول کرتا ہے۔ تو 2001 میں یہ ریٹائر ہوا ملازم، تو 2001 میں 144 مہینوں پر ہم نے اس کی گریجویٹی کو تقسیم کیا تھا تو وہ آئی تھی 6,944 روپے۔ تو اس سال 2001 میں 5% جو ہے نا اضافہ ہوا پینشن میں، تو یہ اماؤنٹ بن گئی 7291 روپے، یعنی 7,291 روپے۔ تو 2001 میں یعنی 12 مہینے 7,291 کو 12 سے ضرب دی تو 87,494 روپے اس نے ایک سال کے عرصے کے دوران کم وصول کیے۔ اگر وہ 100% پینشن وصول کرتا تو یہ 87,994 روپے اس کو کم وصول نہ ہوتے، بلکہ اتنی رقم وہ اپنی پینشن کے ذریعے وصول کر چکا ہوتا۔ 2002 میں 7291 روپے آ گئی ادھر اور کوئی اضافہ نہیں ہوا، تو اس سال بھی اس نے اتنی رقم حکومت کو چھوڑ دی، 87,494 روپے۔ 2003 میں 7291 پر مزید 15% اضافہ ہوا تو رقم بن گئی 8385 روپے۔ اس کو 12 سے ضرب دی تو 1,0619 روپے اس نے حکومت کو 2003 کے سال کے دوران اس نے چھوڑے۔ اسی طرح 2004 میں 1,08,668، 2005، 6، 7
2012 تک جائے گا، کیونکہ 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوا ہے، 12 کا فارمولا لگے گا، 12 سال کے لیے اس نے پینشن بیچی ہے، تو 2012 میں آخری سال اس نے تقریباً 3,46,215 روپے حکومت کو چھوڑے۔ تو ان سب کو اگر ٹوٹل کیا جائے، ہر سال کا ٹوٹل اس طرح جمع کرتے ہیں تو یہ بنتے ہیں 20,92,828، یعنی اس عرصہ کے دوران اس نے تقریباً 21 لاکھ روپیہ حکومت کو جو ہے وہ چھوڑا یا نقصان برداشت کیا۔ اگر وہ 100% پینشن وصول کرتا تو یہ نقصان اس کو برداشت نہ کرنا پڑتا۔ اگلی ٹیبل میں، اگلی ایک سٹیٹمنٹ میں نے ہر ایج کے اگینسٹ جتنا لاس ہوتا ہے، یہ تو تھا 60 سال کی عمر میں 60 سال کی عمر میں 12 سال کی پینشن، 12 سال کے عرصے کے لیے اس نے پینشن بیچی ہے تو 20 لاکھ ہوا ہے۔ اسی طرح ہر عمر کے محاذ میں نے ایک ٹیبل جو ہے نا وہ ترتیب دی ہے، وہ آپ کو شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ یہ رہا 60 سال میں 20,92,000 تقریباً نقصان ہوتا ہے۔ 59 سال کی اگر عمر میں آپ ریٹائرمنٹ لیں گے تو یہ صورتحال اس وقت ہوگی جب آپ 10 لاکھ تقریباً آپ کی گریجویٹی ہوگی، کم یا زیادہ ہونے کی صورت میں اس اماؤنٹ میں فرق آئے گا یقیناً۔ تو 59 سال میں 22,83,000 آپ چھوڑ رہے ہوں گے حکومت کو پورے عرصے کے دوران۔ 58 سال اگر آپ کی ایج ہے تو 22,83,000 بنتا ہے۔ 57 سال کی عمر میں اتنا 24,79,000، 56 سال اسی طرح 60 سے نیچے اگر آتے جائیں تو 34 سال کی عمر میں اگر آپ ریٹائرمنٹ لے لیں گے تو آپ کو تقریباً 71,45,161 روپے چھوڑنا پڑیں گے۔ آج کل تو یہ صورتحال نہیں ہے سول ملازمین میں، کیونکہ حکومت نے پابندی عائد کر دی ہے کہ 25 سال سروس اور 55 سال آپ کی عمر ہو تو پھر آپ ریٹائرمنٹ لے سکتے ہیں والنٹریلی۔ لیکن یہ ان صورتوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو میڈیکل گراؤنڈ پر ریٹائرمنٹ لینا پڑے، یا آپ جبری طور پر آپ ریٹائر کر دیے جائیں، یا کوئی اور صورت ہو تو اس صورت میں۔ اور اس کے علاوہ جو آرمی کے لوگ ہوتے ہیں، فوجی بھائی ہوتے ہیں آرمی یا نیوی سے یا ایئر فورس سے، تو وہ بھی تھوڑی سروس کر کے جلدی ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں، تو ان کو اکثر اتنا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یعنی 18 سال کی عمر میں وہ بھرتی ہوتے ہیں تو 34-35 سال کی عمر میں وہ ریٹائرمنٹ حاصل کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ تو اگر وہ فل پینشن لیں تو ٹھیک، ورنہ ایک 34 سال میں ریٹائر ہونے والا فوجی یا ملازم 71,45,000 روپیہ حکومت کو چھوڑے گا۔ 35 سال سروس کرنے والا، 35 سال کی عمر والا 66,84,000 روپیہ حکومت کو چھوڑے گا۔ تو یہ آپ ٹیبل جو ہے نا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سی عمر کے اگینسٹ کتنا جو ہے فائنانشل لاس برداشت کرنا پڑ سکتا ہے ایک ملازم کو اگر وہ گریجویٹی لیتا ہے اور 100% پینشن نہیں لیتا۔ تو یہ ایک ویڈیو تھی ناظرین گرامی جو میں نے تیار کی، تو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔